بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب کریم کا احسان ہے کہ آج ہم لوگوں نے قرآن پاک کا جو حصہ سنا ہے سوا پارہ، وہ ظاہر ہے کہ تیرہویں تراویح تھی، تو اس میں 16واں پارہ شروع ہوا تھا اور پورا کا پورا قال عالم اقول لک کا پارہ کہلاتا ہے، وہ 16واں پارہ پورا سنا ہم نے۔ اس کے بعد اقترب للناس کا 17واں پارہ کہلاتا ہے، اس کا ایک چوتھائی ربع ہم لوگوں نے آج سنا ہے۔ اس طریقے سے یہ سوا پارہ ہو گیا۔ تو اس سوا پارے میں ہم نے 4 صورتوں کو سنا ہے۔ تو پہلی سورہ جو ہے وہ کل کی سورہ شروع ہونے والی تھی، یعنی کل سورہ کہف شروع ہوئی تھی، اس کا بہت ہی چھوٹا سا حصہ رہ گیا تھا اور ایک چوتھائی پارہ وہ آج ہم نے سنا ہے۔ ایک چوتھائی کیا مطلب، جو بھی کہہ لیجیے گا، اتنا حصہ تقریباً ذوالقرنین اور آگے کچھ حصہ اور ہے، اتنا ہی ہے۔ تو وہ ہم نے سنا سورہ الکہف، پھر اس کے بعد پوری کی پوری سورہ مریم، اس کے بعد پوری کی پوری سورہ طٰہٰ، اس کے بعد سورہ انبیاء جو 17واں پارے ہی سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے ایک چوتھائی پارہ اس کا جو 50 آیات پر مشتمل ہے، وہ ہم نے سورہ انبیاء کا سنا ہے۔ تقریباً آدھی ہو گئی سورہ یہ بھی۔ یہ تمام صورتیں جو ہیں مکی دور کی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے، اور اس زمانے کی ہیں جبکہ ہجرت حبشہ یا تو ہونے والی تھی یا ہو گئی تھی یا اسی کے بالکل متصل ہوئی تھی۔ سورہ مریم کے بارے میں یہ خاص طور سے معلوم ہے سب لوگوں کو کہ یہ جو ہے ہجرت حبشہ کا شاہ حبش کے لیے ایک تحفہ ہے، جو اللہ رب کریم نے عنایت فرمایا اپنے حبیب کو کہ یہ تحفہ لے کے جاؤ، اور اس پر وہ ایمان لے آیا۔ شاہ حبش نجاشی ایمان لے آیا۔ تو یہ ہے قرآن پاک کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے اپنے حبیب کو اس کے لیے تیار کر دیتا ہے، اور یہ تحفہ لے کے جاؤ تم کو، اوکے، مطلب وہ اس سے دل ان کے نرم پڑ جائیں گے، وہ اس سے ایمان لے آئیں گے اور مسلمانوں کو اچھی طریقے سے رکھیں گے۔ انہوں نے سب کو اچھی طریقے سے رکھا، جو ڈیلیگیشن گیا یہ تھا۔ تو یہ تو اس کی بات ہے۔ اور اگلی سورہ جو ہے سورہ طٰہٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے، میں اپنے انداز سے بول رہا ہوں آج، کہ وہ ایک دوسرا تحفہ دیا تھا اپنے حبیب کو، وہ تھا دعا کی مقبولیت کا تحفہ، جو حضور نبی اکرم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام کی سعادت نصیب فرما کر اسلام کو تقویت بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 عمر، ایک ابو جہل تھا، عمرو بن ہشام، وہ عمرو بن ہشام تھا، ابو جہل جس کو ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابو جہل اس کا نام تھوڑی تھا، ابو الحکم اس کو کہا جاتا تھا، وہ تو فیصلوں کا باپ تھا، تو لیکن ہم لوگ ابو جہل کہتے ہیں، جہالت کا باپ۔ تو بہرحال وہ اللہ رب کریم نے ان 2 میں سے ایک کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یہ ابتدائی آیات تھیں اس کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ اس پر میں نے اس لیے 2 تحفے کہہ دیے، ایک تحفہ اپنے حبیب کو حضور نے دیا دعا کی مقبولیت کی شکل میں، اور ایک دیا نجاشی کی اسلام لانے کی شکل میں۔ گویا 2 اسلام بڑے سخت ان کے اسلام ہیں یہ، یعنی ایک نجاشی کا اسلام ہے اور ایک جو ہے حضرت عمر کا اسلام ہے۔ حضرت عمر کا اسلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ایسا اسلام ہے جو ثبت ہو گیا تاریخ میں، کہ آج اس کو کوٹ کرتے ہیں لوگ کہ حضرت عمر جیسی خلافت، حضرت عمر جیسی بادشاہت، حضرت عمر جیسی حکمرانی ہیں، یہ دنیا والے دیکھیں، ایسا پھر ایسے بدلے۔ اور پھر نجاشی کا ایمان بھی یہ تھا کہ وہ عیسائی تھا، اور عیسائی جو ہے آسانی سے کوئی بھی ایمان نہیں لاتا ہے، وہ ایمان لے آیا۔ لیکن میں جو ہے اس کے علاوہ کچھ باتیں اور عرض کر دوں پہلے، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہاں سے یہاں پر پہلا والا دوسرا دور ختم ہو گیا، الحمدوں کا ایک دور شروع ہوا تھا، وہ جا کے ختم ہوا تھا سورہ المائدہ پر، پھر الحمدللہ کا دوسرا دور شروع ہوا تھا، سورہ انعام سے شروع ہوتا الحمدللہ کا، اور یہ کہف سے پہلے، اور یہاں پر آپ کے بنی اسرائیل کے اینڈ پر ختم ہو جاتا ہے۔
اب تبارہ سے سورہ کہف سے الحمدللہ شروع ہوتی ہے، تو تیسرا قرآنی دور کہتا ہوں میں، یہ دوسرا دور ہے، یہ ہمارے مولانا امین صاحب نہیں کہتے ہیں اس کو، یہ میرا اپنا دوسرا انداز ہے۔ جیسے مولانا کو حق ہے کہ وہ اپنا اس کا کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، تو میرا اپنا دوسرا کلاسیفیکیشن ہے۔ تو میرا کلاسیفیکیشن یہ ہے کہ یہاں سے پھر دوبارہ سے وہی مضمون میں عود کر رہا ہے۔ عود کہتے ہیں، عود الی البدا کہلاتا ہے یہ عربی میں، تو عود الی البدا یعنی دوبارہ سے وہی مضمون پھرتا ہے۔ کیا پھرتا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ تو توحید اور رسالت کا اس سے پہلے دور تھا انعام میں، اس کے بعد انذار کی صورتیں تھیں، تو وہ رسالت کا دور تھا، پورا رسالت کا تھا، آخر تک بنی اسرائیل تک گویا اس میں چل رہا تھا۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ سے اب تیسرا دور شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلی سورہ جو ہے یہ سورہ کہف ہے۔ تو سورہ کہف جو ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوئی، یہاں سے پھر توحید کا دور شروع ہوا، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ پھر توحید کا دور، یہ توحیدی کی سورہ ہے، آپ دیکھیے کبھی غور پڑھا کیجیے کبھی اندر سے، تو آپ دیکھیں گے توحید کی سورہ ہے یہ۔ اس کے بعد جو ہے اگلی سورہ جو ہے وہ ہے مریم، یہ بھی توحید کی سورہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور دونوں میں فرق بتاؤں کیا ہے؟ ایک توحید کی سورہ جو ہے سورہ کہف جو ہے وہ اللہ کی قدرت قاہرہ، قدرت عظیمہ اور حکمت اور ربوبیت کی نشانیوں پر مبنی ہے سورہ، یعنی اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کیا سے کیا کر دیتا ہے، اس کو میں شان بھی کہتا ہوں، اللہ کی شانوں کا ظہور اس میں ہوتا ہے، سمجھنا آپ کے؟ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور ہوا ہے۔ اور دوسرے سورہ جو ہے سورہ مریم جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ظہور دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو میری رحمت کیسے اس دنیا میں ظہور پذیر ہو کر کیا سے کیا کر دیتی ہے۔ تو چنانچہ شروع ہوتی ہے ذکر کاف ہا یا عین صاد، اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے، اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، اسے شروع ہوتی ہے سورہ یہ۔ تو ذکر و رحمت ربک، اے نبی اکرم آپ اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیجئے، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ۔ اور پھر وذکر فی الکتاب مریم، وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب ادریس، وذکر فی الکتاب، سارے کے سارے انبیاء کا ذکر کریں وذکر، اور ان کا ذکر کیجئے، ان کا ذکر کیجئے، ان کا ذکر کیجئے۔ ذکر میں رحمتوں کا ذکر اللہ کی کیجئے، یعنی ان کے ساتھ، ان انبیاء اکرام کے ساتھ خصوصی جو کرم میرے ہوئے ہیں ان کا بھی ذکر کیجئے۔ یہ ہے اس کے اندر پوری۔ ایک اور خاص بات اس کے اندر مجھے نظر آئی، آپ بھی پڑھا کیجئے، غور کیا کیجئے، 15 بار اس کے اندر الرحمن لکھا ہوا آیا ہے، 15 بار۔ اب میں گنتا رہتا ہوں تو 15 تک تو پکا ہے، لیکن ایک بار مجھے ایسا لگا جیسے 16 ہے شاید، تو 15 اور 16 میں مجھے کنفیوژن ہے، مجھے نہیں پتا، آپ لوگ ذرا اس کو پکا کر لیں۔ میں 15 بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 15 بار تو کم سے کم ہے، 15 بار الرحمن ہے اس کے اندر۔ تو جو کمپیوٹر میں ہوگا وہ تو صاف سامنے آ جائے گا، میں کمپیوٹر سے نہیں، میں قرآن سے گنتا ہوں۔ تو بہرحال تو یہ اس میں الرحمن رحمان کہتے ہیں اللہ کی رحمت کے جوش کو، جو چھلکا پڑتا ہے کائنات، رحمت کا جوش جو ہوتا ہے وہ الرحمن میں پایا جاتا ہے۔ اور رحمت ایک عام صفت ہے کہ نہیں، اور رحیمیت اس میں استقلال اور دوام پایا جاتا ہے، یعنی وہ چلتی رہتی ہے، کمی نہیں آتی اس کے اندر، ایک سی رہتی ہے۔ الرحمن اور رحیم میں یہ فرق ہے کہ اللہ کی رحمت کا جوش الرحمن میں ہے، اور رحیم میں استقلال ہے، دوام ہے، پرماننسی ہے، مطلب ہمیشہ ایک سا رہتا ہے، وہ رحمت ہی ہوتی رہتی ہے۔ ہمارا تو یہ معاملہ ہوتا ہے گرم ہو گئے، جلدی کر دیا کوئی کام پھر بھول گئے۔ اللہ کی رحمت کا معاملہ ایک سا ہے، بالکل ایک سا ہی رہتا ہے، یہ ہے۔ تو یہاں پر یہ دوسری صفت، دوسری سورہ جو ہے تو اللہ کی رحمت کی توحید کی رحمت، توحید کی اس طرف کی توجہ دلاتی ہے کہ میرا آپ کا رب جو ہے بہت رحیم بھی ہے۔ تو اس میں دوسری صفات کا ذکر تھا، وہ بھی توحید کی سورہ تھی، یہ بھی توحید کی سورہ ہے۔ تیسری سورہ جو ہے طٰہٰ، یہ دونوں کے ملا کر کا ایک مکسڈ سورہ ہے، یعنی اس میں توحید بھی ہے، اس کے اندر رسالت بھی ہے۔ یہ خاص بات ہے، یہ محسوس کریں آپ۔ شروع تو توحید سے ہی ہوتا ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ سے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ جاتا ہے نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جب آتا ہے تو رسالت آ گئی، تو توحید اور رسالت جسے میں بتاتا ہوں وہ آتا ہے۔ اب اگلی سورہ بالکل رسالت پہ آ گئی، انبیاء، وہ رسولوں ہی کا ذکر کرتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں ٹرانزیشن، آپ ٹرانزیشن کی بات کر رہا ہوں، توحید، پھر توحید رسالت، اور پھر رسالت،
ان 3 صورتوں کے اندر اس طرح کا چیز ہے. لیکن میں آج آپ کے سامنے ایک نئی چیز بتانا چاہ رہا ہوں جو کل کہی تھی، شروع کی تھی اشارتاً، آج میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ بات ہے کہ جو سورہ کہف ہے وہ آج کل کے زمانے کے لیے ہمارے بہت بڑا سبق فراہم کر رہی ہے. یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو. کل بھی میں نے اشارے کیے تھے کچھ آپ کو، لیکن آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ تو میں نے کل بتایا تھا 4 قصے ہیں اس کے اندر، اور یہ بات بھی میں نے بتائی تھی کہ میں صورتوں کو اس کی ابتدائیہ کو اور اختتامیہ کو بھی غور سے پڑھتا ہوں، سنتا ہوں. اس پہ مجھے بڑی عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی ہوئی. ایک چیز ملی کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ملی مجھے. وہ 4 نہیں بلکہ 5 صحاح 6 کی حدیث کی کتابوں میں ہیں. مسلم میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں اور ترمذی میں. مسلم 6 ہیں، اب 6 میں بخاری نہیں ہے، بس سمجھ لیجیے، باقی گنائیے. مسلم، ترمذی، نسائی اور ابو داؤد، میں بھول گیا، ابو داؤد اور مسند احمد. تو 5 حدیث کی صحاح 6 کی کتابوں میں یہی حدیث انہی سے مروی ہے. ابو الدرداء بہت مشہور صحابی ہیں، انہوں نے یہ مروی کی ہے حضور نبی اکرم سے بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سورہ کی، اب دونوں باتیں دونوں انہی سے مروی ہیں حدیثیں، 2 حدیثیں ہیں اور دونوں انہی حدیث کی کتابوں میں ہیں کہ آخری 10 آیتوں کو حفظ کر لے، اور ایک میں ہے پہلی 10 آیتوں کو حفظ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ کر رکھے گا. یہ سمجھ لیجیے آپ، یہ کہا ہے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا اور ہر قسم کے فتنے سے بچائے رکھے گا، محفوظ رکھے گا. یہ ہے. اب یہ دیکھیے، میں نے ابتدائیہ کو تو میں نے پہلے بتایا ہے کہ ابتدائیہ میں بڑی باریکیاں ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ مضمون کو، پورے کنٹینٹس کو بتاتی ہیں، تعارف کراتی ہیں. اختتامیہ جو ہوتا ہے وہ سمرائز کرتی ہے، خلاصہ بیان کرتی ہے. آخری کی 10 آیتیں بڑی اہم آیتیں ہیں، آخری 10 بھی، اس میں اللہ کے کلمات کا ذکر ہے، کل بھی بتایا تھا میں نے. تو میں آج تو صرف دوسری باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. وہ 4 واقعات جو ہیں، چاروں واقعات اس دنیا میں آج فتنے کی جو جڑ ہیں، ان کے لیے، ہمارے لیے مسائل کا حل، ان فتنوں کا مسئلے کا حل پیدا یعنی ہمارے لیے سب فراہم کر رہی ہیں. عجیب بات کہہ رہا ہوں. اب مجھے بتائیے، ایک فتنہ ٹیکنالوجی کا ہے، ایک فتنہ سائنس کا ہے. سائنس سے مطلب وہ ہے کہ جو آج کا علم ہے، جس کی بنا پر یہ خدا بن گئی ہے سائنس، اس کی بات کر رہا ہوں میں. ایسی ٹیکنالوجی خدا بن گئی ہے. ٹیکنالوجی کون سی معلوم ہے آپ کو؟ آج اسی سائنس پر مبنی ٹیکنالوجی بنی ہوئی ہے جو انسان کو خود بنا رہی ہے. وہ کہتی ہے ہم بنا سکتے ہیں انسان. کون کہے گا معلوم ہے آپ کو کہ میں بناتا ہوں انسان، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، انسان کو بھی بنا لیتا ہوں؟ دجال کہے گا. حضور کی حدیث ہے یہ کہ دجال یہ کہے گا کہ دیکھو تمہارا خدا مارتا ہے، جلاتا ہے انسان کو، میں مارتا جلاتا نہیں ہوں، میں انسان کو دیکھو تمہارے سامنے پیدا کر کے دکھا دوں گا اور اس کو مار کے بھی دکھا دوں گا. تو آج جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزمس اور یہ سارے کے سارے میری بایو ٹیکنالوجی کا سارا کا سارا جو ہے جو علم سوکال کہہ رہا ہے، سمجھے آپ. اور دوسرا والا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سارا ہے، جس کے آخر میں AI بن گیا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جو ایک زمانے میں مجھے اور آپ کو نکال کے پھینک دے گا، اٹھا کے بھگا دے گا کہ تم کسی قابل نہیں ہو، تم تو کھاتے پیتے بھی ہو، میں تو کھاتی بھی نہیں. وہ یہ کہے گا کچھ دنوں بعد، ہیں میرے پاس، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بھاگ لو یہاں سے، چھٹی کرو. اور پھر دیکھتے رہ جائیں گے ہم اس کو. ابھی تک تو ہمارے ہاتھ میں اس کی کمانڈ ہے، پھر وہ کمانڈ اس کے ہاتھ میں آ جائے گی. وہ کہے گا تم بیکار ہو، تمہارا تو پیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، لہذا تم ٹھیک نہیں ہو، نکل لو. تو اس وقت کا فتنہ سوچیے آپ. میرا کہنا یہ ہے آنے والا ہے وقت. یہ دجالی فتنے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں. جتنے یہ ہیں اس کی شروعات ہو چکی ہے اور اس کی آخر جب ہوگی جو قیامت کے بالکل قریب ہوگی. اب ذوالقرنین کا قصہ تو بہت سمپل سمجھتے ہیں ہم. ہے قصہ 4 قصے ہیں، ابھی میں ایسے ہی بول دیا میں نے. یاجوج ماجوج اس کا ذکر ہے، اس کے اندر نہیں ہے؟ بتائیے، ذوالقرنین کے قصے کے آخر میں ہے قصہ؟ نہیں. یہ قصہ جو ہے اور اس کے سفر 2 قسم کے ہیں، مشرق کا سفر اور مغرب کا سفر. یہ مشرق کا مغرب کا استعارہ ہے، سمبولزم ہے. یعنی جو آج مستشرقین ہیں اور آج مستغربین ہیں، 2 قسم کے لوگ ہیں. یہ دونوں قسم کے فتنے جو مچائے ہوئے ہیں ان کا آپ تصور نہیں کر سکتے بیٹے. علم کی
میدان میں یہ انٹلیکچوئل فتنے ہیں، یہ یعنی وہ جو ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف پوری کی پوری قوت لگائے ہوئے ہیں، اور پوری اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف ان میں اس کی توانائیاں ان کی صرف ہو رہی ہیں، مستشرقین کی، اورینٹلسٹ کی، اس کو مستشرقین ہی کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک مشرق کا سفر کیا، یہ استعاراتی ہوتی ہیں باتیں، تو ایک مغرب کا سفر کیا تھا انہوں نے، جہاں سورج ڈوب رہا تھا یا سورج نکل رہا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو مشرق مغرب کا، یہ آج بھی مشرق اور مغرب کے دو فتنے ہیں، آج بھی دونوں فرقے، اور ان کا حل صرف اور صرف قرآن پاک میں ہے۔ اور اس سورہ کے اندر خاص طور سے، یعنی اس سورہ پر جو توجہ کرے گا، اس کو خاص طور سے پڑھے گا، اس پر تدبر کرے گا، اس کا کچھ حصہ یاد ہوگا اس کو، اور اللہ سے متوجہ ہو جائے گا، ان فتنوں کا حل اس کے پاس ہوگا۔ وہ کہے گا یہ تو سب چیزیں میرے رب نے مجھے بتا دی تھی پہلے ہی، وہ خود کہے گا پڑھ کے، سمجھ نا آپ کے۔ تو یہ ہے، اب یہ ذوالقرنین جو ہے وہ اس طرف ہمارا سمبولزم لے جا رہا ہے، یاجوج ماجوج کی طرف، کیونکہ آخر اس میں یاجوج ماجوج کا قصہ ہے، آج تو بند ہے وہ۔ اس نے جو زبردست ایک دیوار بنائی تھی، وہ ٹیکنالوجی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے کہ تم نے کیا کیا، دیکھو جو انہوں نے کیا تھا آج سے 1000 1500 2000 سے زیادہ سال پہلے، وہ جو انہوں نے کیا تھا، تو وہ ٹیکنالوجی تم اب تک نہیں کر پائے، مطلب کم سے کم کہنے کے لیے ہے۔ اب آخری بات اور کہہ دوں کہ مارتے ہو، جلاتے ہو، یہ تمام چیزیں اور ٹیکنالوجی کے بعد ایک پہلا جو قصہ تھا وہ اصحاب کہف کا تھا۔ یہ اصحاب کہف کیا چیز ہے، وہ اتنی بات نہیں کہہ پائے گا، وہ یہ کہتا ہے مارتا جلاتا تو میں ہوں۔ وہ آج کل آپ کو معلوم ہے فروزن اسپرمز، فروزن تمام چیزیں جو ہیں آپ کی، وہ رکھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کچھ دنوں بعد انسان کو پیدا کریں گے۔ آج کی ٹیکنالوجی یہ کہہ رہی ہے اسپرم کو تو کر ہی رہے ہیں یہ لوگ، وہ تو باقاعدہ انہوں نے اسپرم بینک بنا دیے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں انسان کو بذات خود کچھ دنوں بعد ہم، جب وہ چاہے گا دوبارہ سے وہ اس کو ریوائیو کر دیں گے۔ تو وہی کہے گا دجال اس زمانے کا کہ میں تو ایسا کرتا ہوں، تو ہم کہیں گے نالائق تو کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک یا 200 سے زیادہ سال تک ہمارے اللہ کے بندوں کو جو ہے آدھی سونے کی حالت میں اور آدھی موت آدھی زندگی میں رکھا تھا، اس پر اٹھا دیا تھا، سمجھے، اور جتنے سال پہلے تھا۔ اس کے علاوہ تو بھول کیوں رہا ہے، تجھے روزانہ مارتے ہو جلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے، یعنی نیند جو ہوتی ہے، نیند کی حالت موت کی حالت ہوتی ہے، روزانہ کرتے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، میرا اللہ تعالیٰ جو ہے گویا وہ روزانہ تجھے موت سے اور ریس سے دوچار کرتا ہوتا ہے، ہمیں سب کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جواب دے رہا ہوں میں، اس زمانے کے لوگ جو ہیں جواب دیں گے، علماء حق جواب دیں گے، وہ جو بولے گا اس کا دلیلوں کا جواب دیں گے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور سب چیزوں کو اسی سورے کے اندر گویا اسی سورے سے سب جواب مل جائیں گے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک قصہ اور ہے، وہ قصہ جو ہے باغ والوں کا ہے، جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا۔ باغ والوں کا قصہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کارپوریٹ اب آگے بڑھے گا، سمجھ رہے ہیں آپ کی، اور اس کارپوریٹ آج موجودہ امریکہ کا وہ جو پریسیڈنٹ، تو آپ کو پتہ ہی ہے، اندازہ ہو رہا ہے آپ کو، اور ہندوستان میں بھی ہمارے کارپوریٹ جو ہے جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ کارپوریٹ کا جب راج بنے گا تو یہ کسی کے نام ہے ہمارے اوپر خدائی کرنے لگیں گے نالائق، آج بھی کر رہے ہیں، آج ذرا خاموش ہے، منہ بند ہے ان کا، لیکن کر یہی رہے ہیں، حکومت ان کی چل رہی ہے، لیکن وہ سیاستدانوں کو انہوں نے ہاتھ میں دے دیا ہے، لیکن حکومت اصلی انہی کی ہے، سب جگہ انہی کے ذریعے سے سب کچھ، جو یہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جس کو چاہتے ہیں وہ جیتتا ہے، جس کو چاہتے ہیں وہی ہار جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا آج سب کچھ پوری دنیا میں انہی کا ڈنکا چل رہا ہے، وہ خاموشی سے پیچھے ہیں، لیکن سب کچھ انہی کا چل رہا ہے۔ یہ ہے مترف۔ وہ دو باغ والوں کا جو قصہ ہے اس میں ایک مترف تھا اور ایک مومن تھا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا تھا، یہ تو قرآن بتا رہا ہے کہ سب کچھ نوازا تھا، اس کو بس سب کچھ تھا، اور اس نے مگر یہ کہا کہ میں یہ مال میرا کبھی ختم نہیں ہوگا، میرا یوں ہوگا اور میرا یوں ہوگا، ہے کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دم اچانک ایک آفت اس پہ ڈالی اور پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تو گویا ہم بھی اس کو قصص بنائیں گے کہ بھول کیوں رہا ہے، ہمارا رب تو یہ کرتا ہے، آج ایسا ہے کوئی ایسی اچانک آفت تیرے اوپر آ سکتی ہے، اور آ رہی ہے اچانک۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ ایک آگ امریکہ ہی میں ایسی سامنے آئی آپ کے سامنے، وہ دیکھتا رہ گیا، کوئی کچھ نہیں کر پایا، اس کو روک نہیں پایا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کو روکا۔ کسی ہیلی کاپٹر کے، کسی کاربن ڈائی آکسائڈ کے، کسی قسم کے پانی سے، کسی قسم کی چیز سے وہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ بھڑکی، اور لیکن جب اللہ رب کریم نے چاہا تو ختم ہو گئی۔ یہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ تیرے پاس، کسی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، میرے پاس
اللہ تعالیٰ کے پاس پاور ہے۔ سورہ کہف میں یہ تمام چیزیں، 4 قصے ہیں، اصحاب کہف کا قصہ، باغ والوں کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ، ایک قصہ رہ گیا نا بیٹے، وہ کون سا تھا؟ موسیٰ اور خضر کا قصہ۔ یہ تو بہت ہی بڑا قصہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اصلی علم لدنی جو تھا وہ حضرت خضر کے پاس تھا۔ تو خضر کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کائنات کے مومن کے بندوں کو دیا کرتا ہے آج بھی، مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ خضر یہ بھی سمبولزم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ مومنوں کو دیتا ہے، اس سے منکشف ہوتی ہیں حقیقتیں، کہنا یہ ہے حقیقتیں منکشف ہونے کا علم ہے، منکشف ہو جاتی ہیں، سامنے نظر آنے لگتی ہیں چیزیں، آنکھوں کے سامنے گویا۔ تو وہ تو کہے گا ہیلوسینیشنز کی باتیں اور تمام چیزوں کی باتیں، لیکن ہم یعنی علماء حق یہ کہیں گے کہ خضر کا علم حاصل کر، وہ خضر کا علم جو ہے وہ حقیقتوں کا اصلی انکشاف کرتا ہے، حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں، حقیقتوں یعنی اس کائنات کے پیچھے جو کچھ ہے وہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علماء حق یہ کہیں گے اس زمانے میں فتنے کے خلاف کہ دیکھ ہمارے کتاب میں یہ ہے، ایسا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو اللہ تعالیٰ تائید بھی کرے گا ان کے لیے، ایک خصوصی تائید و نصرت ہوگی ان کے لیے اللہ تعالیٰ، تو پھر ایسا نہ ہوگا۔ میں آج میں شاید یہیں ختم کر دوں کہ بات لمبی ہو جاتی ہے، بچے میرے سوچتے ہوں گے کہ بہت لمبی کر دیتے ہیں، تو میں اس کو یہیں کر دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ کل دوسری بات رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق یعنی عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور جو فتنے حضور نبی اکرم نے فتنہ مسیح الدجال سے بہت کی وہ مانگی ہے، پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجالی اور فتنۃ محیا و مات۔ یہ دوسری بات کہہ رہا ہوں، یہ بھی اسی سے لنکڈ ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں، زندگی کا یعنی لائف کا اور موت کا فتنہ، یہ لائف اور موت کے سمبولزم ہے، یہ بھی سوچ لیجئے، وہ بھی اس کا بھی فتنہ، یہ جب فتنے بہت خطرناک ہیں، حضور نبی اکرم نے اس کی طرف اس کے وہ بھی دی تھی اس زمانے میں پہلے سے، کیا کہتے ہیں آپ کا فور کاسٹنگ کہتے ہیں، پروفیسی کی تھی کہ ایسا ہونا ہے، وہ ہو رہا ہے، نظر آنے لگا ہے۔ اور یہ کس چیز کی دلیل ہے بیٹے؟ قیامت کی، قرب قیامت کی دلیل۔ تو اس میں کوئی شک ہے کیا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت خود بخود قرب قیامت کی دلیل ہے، یاد رکھنا۔ حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں، درمیان میں ذرا سا جگہ چھوڑ دی، وہ اس جگہ میں اب کمی آتی جا رہی ہے، ظاہر ہے حضور نبی اکرم کو 1400 سال ہو گئے، تو قیامت اتنی ہی قریب ہوتی جا رہی ہے نا۔ تو یہ باقاعدہ وہ زمانہ ہے آئے گا، حضور نے فرمایا کہ تسبیح کے دانوں کی طرح فتنے گریں گے، پھر بہت خطرناک ہوگا زمانہ، اور صبح کو کوئی مومن ہوگا اور شام تک وہ کافر ہو جائے گا، اتنا خطرناک فتنہ ہے دجال کا۔ اللہ تعالیٰ سے سب لوگ پناہ مانگیں، اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو سب کو اس زمانے میں نہ لائے، کم سے کم اس زمانہ وہ نہ دکھائے، اور اگر خدا نہ خواستہ جتنا اس کا چھوٹا بہت حصہ ہمارے زمانے میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے اور ایمان ہمارا محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔